الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوان دینی بھائیوں، ہم سب کا ایمان اور یقین اس بات پر ہے کائنات میں جو کچھ بھی تبدیلی آتی ہے، الٹ پھیر ہوتا ہے، وہ سب من جانب اللہ ہے. ہم سب جانتے ہیں نئی صبح جب بیدار ہوتے ہیں تو کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں خوش کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے دل کی پریشانی میں اضافہ کرنے والے ہوتے ہیں. آدمی ٹینشن میں چلا جاتا ہے. روزانہ صبح میں ہم دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا اٹھا کر کے دیکھا، کچھ واقعات اور کچھ حالات ایسے ہوئے جس سے بندے مومن خوش ہوتا ہے، اور فوراً دوسری خبر پڑھنے کے بعد وہ ٹینشن میں چلا جاتا ہے. اب کیا ہوگا؟ ایک بات یاد رکھے کہ چاہے غمی کے حالات دنیا میں پیدا ہو، چاہے خوشی کے حالات پیدا ہوں، وہ سب من جانب اللہ ہے اور اسی میں خیر ہے، اسی میں خیر ہے. ہم نہیں جانتے کائنات کا نظام، کیا ہماری طبیعت کے مخالف جو حالات پیش آئے تو کیا بندے مومن یہ سمجھتا ہے کہ کائنات کے چلانے کا نظام اور اس کا کنٹرول اللہ پاک نے کسی مخلوق کو دے دیا؟ نہیں عزیز دوستو، یہ کائنات کے نظام کو چلانے کی جو دوری ہے، اس کا جو دھاگا ہے، اس کا جو کنٹرول ہے، وہ اللہ پاک نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے. اللہ پوری کائنات کا خود مختار ہے، خود مختار مالک ہے. اللہ کی قدرت، اللہ کی سطوت، اللہ کی طاقت کا استحضار ہونا چاہیے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے
یقیناً ہمارے شامت اعمال، برے اعمال کا نتیجہ ہے یہ چیز، لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ ہمیں جو تکلیف پہنچانے والے حالات آئے، کیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ پاک نے کسی مخلوق کے قبضے میں یہ کنٹرول دے دیا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے ایک ہی جملے میں اس کو رد کر دیا، قل اللہم مالک الملک، ایک ہی سینس، ایک ہی جملہ قرآن کا۔ دیکھو تو صحیح، اللہ کا کلام پڑھو، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قل اللہم مالک الملک، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اللہم مالک الملک، یہ ملک اللہ کے قبضے میں ہے، وہ ملک کا رب ہے، سلطنت کا پروردگار ہے، حکومت کا مالک ہے اللہ۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی حکومت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں حکومت دیتے ہیں۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتے ہیں حکومت کو چھین لیتے ہیں۔ وتعز من تشاء، ایک مسئلہ بیچ میں آ گیا، میں بتلا دوں، بہت ضروری ہے۔ ایک رنگ ٹون نکلی ہوئی ہے، ہمارے کتنے نوجوان بھائی اور گھروں کی ہماری جو مستورات ہیں وہ اس رنگ ٹون کو رکھے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ ہم گئے تھے، وہاں پر سیل فون رکھا ہوا تھا، وہاں ایک رنگ بجنا شروع ہو گئی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور اس میں بینڈ اور ساز اور میوزک کی آواز۔ یاد رکھو، بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، قرآن کریم کی آیت کا یہ استہزاء ہے۔ اور یاد رکھو، زبدۃ الفتاوی، ہمارے دارالعلوم کنتھاریہ کے ایک بہت بڑے مفتی صاحب مرحوم ہو گئے، اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے، مفتی اسماعیل صاحب نے اپنی کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ یاد رکھو، آپ خود بھی یاد رکھو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی بتلاؤ کہ جس آیت قرآنی کے ساتھ یہ میوزک کی آواز ہو، میوزک کی آواز ہو، بینڈ اور طبلوں کی آواز ہو، آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ ریفرنس کے طور پر میرے پاس پورا حوالہ ہے اس کا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، اس کو اگر کسی نے میوزک کے ساتھ بجایا، طبلے کے ساتھ بجایا، ڈھول کے ساتھ بجایا، چاہے موبائل میں ہو چاہے موبائل سے باہر کی دنیا میں ہو، آدمی اس میں خطرہ ہے کہ ایمان سے باہر نکل جائے، کفر کا خطرہ ہے۔ خیر، تو اگر کسی نے یہ رنگ ٹون رکھی ہوئی ہے اس کو نکال دے۔ یہ آیت کا قرآن کریم کیا اس لیے ہے؟ یہ قرآن کا استہزاء ہے، مذاق ہے، ہم نے مذاق بنا کے رکھا ہے۔ یاد رکھو، شریعت کے کسی بھی حکم کو استخفاف سے کام نہ لو، اس کو ہلکا نہ سمجھو۔ بہت سارے لوگ ویڈیو بناتے ہیں، شارٹ بناتے ہیں، عربی میں بات چیت کرتے ہیں اور اس میں آیت قرآنی کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے نوجوان بچے سمجھتے نہیں ہیں۔ کوئی ویڈیو میں صدق اللہ العظیم، کیا معنی ہے صدق اللہ العظیم کا؟ کیا ہم نے اس لیے، اب دیکھیے تو صحیح، صدق اللہ العلی العظیم، اللہ پاک کی دو صفات ذکر فرمائی ہے، ہم نے اس کا مذاق بنا کے رکھا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کس راستے پر ہم جا رہے ہیں؟ پھر ہم امیدوار ہوں اللہ کی رحمت کے، اللہ کی مدد سے، کہاں سے آئے گی عزیز دوستو؟ اس لیے جس کسی نے یہ رنگ ٹون رکھی ہے وہ خود بھی بند کر دے اور دوسروں کو بھی بتائے۔ حرام ہے یہ، آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ آیت قرآنی کو یہ نہیں رکھ سکتے، اللہ پاک کا کلام ہے، اللہ پاک کا کلام، یہ کوئی مخلوق فون کرے اور یہاں آیت کریمہ میں رنگ ٹون بجے اور یہ ہمیں بتا دے کہ اللہ کا کلام اس لیے ہے۔ اللہ کا کلام اس لیے نہیں ہے، وہ دل میں بسانے کی چیز ہے، پڑھنے کی چیز ہے۔ وہ پڑھو، اللہ کا کلام پڑھو۔
مساجد میں شور کر دیا ہے ہم نے. بسا اوقات ہم نماز پڑھاتے ہیں اتنی زور سے رینگ بجتی ہے کہ تلاوت کے دوران ایک بے چینی کی کیفیت ہمیں طاری ہو جاتی ہے. اللہ کے گھر کو ہم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ترفع الاصوات، مساجد میں آواز بلند کر دی جائے گی. امام نماز پڑھاتا ہے اور پیچھے مصلیوں کے رنگ ٹون بجنے کی آواز ہے، اور اتنی زور سے آواز ہے کہ اللہ پاک کے پاک کلام کے اوپر وہ آواز حاوی ہو جاتی ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. کتنی جگہ، کتنی، اس مسجد کی بات نہیں، ہر مسجد کا حال دیکھ لو. کتنی مسجدوں میں بلیک بورڈ پہ لکھا گیا، کتنے پمفلیٹ چھپوائے کہ اللہ کے بندو، اللہ کے گھر میں آنے سے پہلے اپنا موبائل بند کر لو. لیکن کوئی احساس ہی نہیں ہے. ارے ہم نے کیا اللہ کے گھر کو کیا سمجھ لیا ہے؟ کیا سمجھ لیا اللہ کے گھر کو؟ تعجب ہوتا ہے. ایک معمولی آفیسر جو نہ مسلمان ہے، کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، چپراسی ہے، اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے. ایک ڈاکٹر، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. باہر لکھا ہوا ہے کہ اندر جانا چاہتے ہو تو پہلے اپنا موبائل سوئچ آف کر لو. کیا ہم سب اس کو پابندی سے نہیں کرتے؟ کیوں ڈرتے ہیں اس بات سے کہ صاحب ناراض ہو جائیں گے، ہماری میٹنگ رد ہو جائے گی، ہمارا پورا پروجیکٹ ختم کر دیا جائے گا؟ تو اللہ کا گھر کیا اس معمولی چپراسی کی آفس سے گیا گزرا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اس کے کوئی احساس نہ ہو؟ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ آتے ہیں مسجد میں، 2 منٹ کی دیر ہوتی ہے، توفیق نہیں ہوتی ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد بیٹھے. یا اللہ کا گھر ہے، وہاں دیوار کے اوپر کھڑے رہتے ہیں، جیسے ہی امام جاتے ہیں وہ جڑ جاتے ہیں. ارے اللہ کے بندو، یہاں کھڑے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی دیر تسبیحات پڑھو، درود شریف پڑھو، اذکار پڑھو. آپ نے اگر نیت کر لی ہے، اس سے پہلے جمعہ میں بتلایا کہ مسجد میں داخل ہو جاؤ تو اعتکاف کی نیت کر لو. جتنی دیر آپ یہاں ٹھہرو گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ پاک نے 2 منٹ کا وقت دیا ہے، 2 منٹ کا. اس 2 منٹ میں آدمی کتنی مرتبہ اللہ کی تسبیح پڑھ سکتا ہے، کتنی مرتبہ درود پاک پڑھ سکتا ہے، کتنی مرتبہ استغفار پڑھ سکتا ہے. اور پتہ نہیں اس وقت 2 منٹ قبولیت کی گھڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرما لیں گے. آخرت بھی بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی. اس کو ختم کرو. اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، اب دنیاوی باتیں ختم. یہ کھڑے رہنا، یہ ادھر ادھر باتوں میں ملوث رہنا، یہ اللہ کا گھر اس لیے نہیں ہے. اللہ کے گھر کے آداب بجا لاؤ. ایک معمولی چپراسی کی ایک آفس کے آداب ہم بجا لاتے ہیں، اللہ کا گھر اس کے آداب نہیں ہے. ابھی اس کا موقع نہیں ہے. خیر، میں دوسری ہی بات کے اوپر چلا گیا. اللہ پاک فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عزت کی کرسی پہ بٹھاتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں. بیدک الخیر، اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ نے کسی مخلوق کو یہ پاور ہرگز نہیں دیا ہے. انک علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اللہ قادر ہے. اللہ اچھے حالات لانے پر بھی قادر ہے، اور ایسے حالات جو ہمارے دلوں، ہماری بے چینی کو بڑھائے، ہماری تکلیف میں اضافہ ہو، پریشان کن حالات ہو. اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یأتی بالسیئات الا انت. دونوں قسم کے حالات پیدا کرنا یہ اللہ کے قبضے میں ہے. اس کو ہم سمجھیں. یہی پیغام ہے آج کا. اللہ کی قدرت کا استحضار ہو، اللہ پر یقین ہو. کائنات میں الٹ پھیر جو کچھ بھی ہو رہا ہے بس بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے جب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے؟
ایک ہی جملے میں قرآن نے کہہ دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تنگی ہے، پریشانی ہے، دنیاوی پریشانی، آخرت کا ڈر، آخرت کا خوف ہونا چاہیے ایک مومن کے دل میں. دنیا سے تو ہم بہت ڈرتے ہیں، فلاں کیا کہہ دے گا، فلاں یہ کر دے گا، فلاں کیا سوچے گا. اس نے ہماری اس لائف کو اور اس حسین ترین لائف کو جہنم بنا دیا ہے. ارے کب تک ہم دوسروں کو خوش کرتے رہیں گے؟ کب تک دوسروں کو خوش کرتے رہیں گے؟ کبھی تو ایسا موقع ہو کہ اللہ کو خوش کر دے. ہم نے اپنی زندگی لوگوں کو خوش کرنے میں گنوا دی، اب وقت آیا ہے اللہ کو راضی کر لو. شادی بیاہ کے موقع پر نہیں دیکھتے کیا مسلم قوم کا حال ہے؟ کتنے مال و دولت کی ریل پیل شادیوں میں خرچ ہو رہی ہے. کیا مسلم قوم کہاں جا رہی ہے؟ اب تو غیروں میں دوسری جو قومیں ہیں انہوں نے کچھ اصول اور ضابطے بنا دیے ہیں کہ ہماری قوم کے نکاح اس وقت ہوں گے جب تک کہ اس میں بینڈ باجا نہیں ہوگا، اس میں پٹاخے نہیں پھوڑے جائیں گے، اس میں لمبی لمبی باراتیں نہیں ہوں گی، لمبی لمبی شادیاں نہیں ہوگی. غیر قوم نے یہ پلاننگ بنانے شروع کر دی ہیں. آپ دیکھیے تو صحیح. اور کہا کہ بھائی اگر اس طریقے سے انہوں نے شادیاں کی پورا سماج ان کا بائیکاٹ کرے گا، سادگی سے نکاح ہو. اور یہ چیز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے کر کے گئے ہیں. ہمیں کسی کے رحم و کرم پر جینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی کی جو تعلیمات ہیں اس کو اٹھا کر کے دیکھ لو. امت کا پیسہ کتنا خرچ ہو رہا ہے. اور ایک جگہ سے تو عجیب و غریب خبر آئی، رونگٹے کھڑے ہو جائے. رونگٹے آپ نے بھی سنا ہوگا، کسی جگہ کے اوپر پٹاخے پھوڑے گئے. مسلم قوم دلہن کو لے کر کے آتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچو یہ کس قوم کا شعار ہے؟ یہ کس قوم کا شعار ہے؟ یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ غیر قوموں کا طریقہ ہے جو آج مسلمان اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں. ہم اتنے گئے گزرے ہیں. وہ خبر کیا ہے کہ کسی جگہ کے اوپر پٹاخے پھوڑے گئے. دیکھا گیا ان پٹاخوں میں ایک مسلمان وہاں سے گزر رہا تھا. اس کی نگاہ پڑی پٹاخے پھوڑنے کے بعد اس کے جو کاغذات بکھرے پڑے تھے، دیکھا گیا ان کاغذات میں قرآنی آیات اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھی ہوئی تھی. احادیث اللہ کے رسول کی احادیث لکھی ہوئی تھی، قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی. اور یہ مسلم قوم اپنے ہاتھ سے، غیر قوموں کی تو دوسری بات ہے. بڑے جذبات میں کہہ رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اللہ کے کلام کو ہم نے کیا سمجھ لیا؟ ہم اپنے ہاتھ سے اللہ کا کلام کو جلا رہے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث کو ہم جلا رہے ہیں. اس لیے عزیز دوستو سمجھو اس بات کو. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، خوشی کے موقع پر بھی اللہ کا خوف ہو، غمی کے موقع پر بھی اللہ کا خوف ہو. نکاح ہوتا ہے، مجلس نکاح میں کون سی آیتیں پڑھی جاتی ہیں؟ وہی تقوی والی آیتیں. کوئی تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ ارے خوشی کا موقع ہے، یہ تو لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. اس موقع کے اوپر تقوی کی آیت کا کیا مطلب ہے؟ نکاح پڑھانے والا قاضی، نکاح پڑھانے والا امام بار بار یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. کیا مطلب ہے اس کا کہ خوشی کے موقع پر تقوی کی آیات کا انتخاب کیا گیا؟ ارے اسلام یہ پیغام دے رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غمی کا موقع ہو، خوشی کے موقع پر بھی آپے سے باہر مت نکلو. اللہ نے جو کراسنگ بنائی ہے، اللہ کی جو حدود ہے، اس حدود کو کراس مت کرو، اس کے حدود میں رہ کر خوشی مناؤ. عید کے موقع پر نہیں دیکھا آپ نے؟ روزانہ تو مؤذن اذان دیتا ہے،
اور اس مؤذن کی اذان کے اوپر آدمی مسجد میں آتا ہے، لیکن عید کے دن خوشی کا موقع ہے، اس خوشی کے موقع پر اللہ پاک نے کہا 5 نہیں 6 نمازیں پڑھو، اور ایک نماز تو ایسی کہ بغیر بلائے تم مسجد میں آ جاؤ، خوشی کا موقع ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، نکلنا چاہتے ہو تنگی سے، اللہ کا خوف، اس لیے کہ یہ خوف خدا ہی ایسی چیز ہے جو آدمی کو، آخرت کا استحضار ہی ایسی چیز ہے جو آدمی کو گناہوں سے بچا سکتی ہے۔ ورنہ آج دنیا میں 3D HD اور کتنے کیمرے نکلے ہوئے ہیں، کیا دنیا میں کرائم بند ہوئے؟ لوگوں نے بینک میں کیمرے لگوا دیے، ATM پر کیمرے لگوا دیے، کارخانوں میں کیمرے لگوا دیے، کمپنیوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیکنالوجی لگوا دی، کیا کرائم بند ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ یہ اللہ کا ڈر ہی، اللہ کا خوف ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کو گناہوں سے اور کرائم سے بچا سکتے ہیں۔ کیا زنا بالجبر، ریپ جو ہوتا ہے اس میں کوئی تخفیف ہوئی، اس میں کمی، اس کا ریشیو کم ہوا؟ دن بدن جتنی جدید ٹیکنالوجی کریٹ ہو رہی ہے، وجود میں آ رہی ہے، کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ارے اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہو جائے نا، اس کو کسی کیمرے کی اور کسی HD ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صحابہ اکرام میں تھا، اسی لیے تو حضرت معیذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت غامدیہ رضی اللہ عنہا حضور کی خدمت میں تشریف لا رہے ہیں، اپنے گناہ کا اقرار کر رہے ہیں۔ کیا چیز تھی؟ حضور کے سامنے آ رہے ہیں حضرت معیذ اسلمی، پورا حدیث شریف میں واقعہ ہے، اللہ کے رسول کی خدمت میں آ رہے ہیں، اپنے گناہ کا اقرار، کس بات کے اوپر ان کو ابھارا؟ وہی تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اور ایک بات یاد رکھو، جس کے دل میں اللہ کا حیا، وہ اس کو کائنات کی کوئی بھی چیز ڈرا نہیں سکتی، وہ خوف نہیں کھا سکتا۔ اور ہاں، جس کے دل میں مخلوق کا خوف ہوگا، وہ کائنات کی ہر چیز سے ڈرے گا۔ آج گھروں میں رہتے ہیں، کتنا بے سکون لگتا ہے۔ کئی لوگ تو آتے ہیں عجیب و غریب قسم کے وساوس میں مبتلا ہیں، فلانے نے یہ کر دیا ہے، یہ ہمارا یہ بزنس چوپٹ ہو گیا ہے، اس کی نظر لگ گئی ہے، اس کی نظر لگ گئی ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اللہ کے حقوق کو ادا کرتے رہو، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کا سلسلہ جاری رکھو، کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں کرنا کچھ نہیں ہے، اور بس ہماری سوچ، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ ارے کسی نے کچھ نہیں کیا، ہمارے اعمال ہم دیکھ لیں، ہم شریعت کا اور سنت رسول کا کتنا فالو کرتے ہیں۔ ہر آدمی دیکھے، میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھو، سنت رسول کا کتنا ہم اپنی زندگی میں فالو کرتے ہیں، کتنے کے حقوق کو ہم نے ادا کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا کتنا ہم فالو کرتے ہیں۔ ارے زندگی کو اگر سکون والا بنانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، قرآن کریم کی تعلیمات کو لازم پکڑنا ہے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، چاہے غمی والے حالات ہو، خوشی کا حالات ہو، اللہ کا ڈر۔ ایک اور آیت میں دوسرا کرنے کا کام یہ ہے، صبر سے کام لیا جائے، صبر کریں، کمی کے حالات ہو، ناموافق حالات ہو، صبر یہ مومن کے لیے بہترین سرمایہ ہے۔ ان امرہ کلہ لہ خیر، حدیث شریف میں ہے ان اصابتہ سراء شکر، کتنا بہترین جملہ ہے اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر انسان کو کوئی راحت پہنچتی ہے، خوشی پہنچتی ہے، شکر، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فکان خیر لہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ کوئی نعمت ملی، اللہ کا شکر ادا کرو، آپے سے باہر مت ہو جاؤ، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے سارے اپنے فنکشن کو ادا کرو، شادی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، سب کچھ شریعت کے حدود کا پاس رکھو، لحاظ رکھو۔
وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ، کوئی تکلیف والی بات آ گئی، اور یہ پہلے سے سنتے آ رہے ہیں، حضرات صحابہ اکرام نے کتنا برداشت کیا۔ قرآن کریم میں ایک جملہ فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ضرور بھی ضرور تم آزمائے جاؤ گے۔ مسلمانوں کے خلاف جو باتیں ہیں وہ سننے کو وہ صحابہ اکرام نے سنا ہے، ہم بھی سنیں گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین کی جانب سے ضرور بھی ضرور تم ایسی باتیں سنو گے جو تمہارے دلوں میں تکلیف کا باعث بنے گی۔ لیکن ایسے موقع پر وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ، صبر سے کام لو، فَكَانَ خَيْرٌ لَهُ، تمہارے لیے بہتری ہے۔ تقوی اختیار کرو، صبر سے کام لو، اور نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے۔ ایسے حالات میں ہماری مسجدوں میں کتنے پرسنٹیج نمازی بڑھے ہیں۔ اللہ کی پکار، اللہ کا منادی 5 مرتبہ پکار رہا ہے، اللہ کی پکار ہے۔ ایک معمولی چپراسی کی پکار کے اوپر ہم وقت سے پہلے حاضر ہو جاتے ہیں، یہاں تو حال یہ ہے کہ اللہ کا منادی پکار رہا ہے، نماز ہو جاتی ہے، مسجد کے سامنے کھڑا ہے، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں۔ ایسے سخت ترین حالات میں آپ دیکھو تو صحیح، پوری دنیا میں ہم حالات کا فلاں جگہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اللہ کے گھر کی طرف رجوع کرو، رجوع الی اللہ، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں، اللہ کے سامنے جھکنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنوں کو بھی آزمایا، دوسروں کو بھی آزمایا، کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے اللہ ہی ہے ہمارا کارساز۔ ہم وہی کہیں گے جو صحابہ اکرام نے کہا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، چاہے خوشی کے حالات چاہے غمی کے حالات، حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ، اللہ ہی کافی ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، دنیا میں پہلی بات پر ہم آتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی حالات، چاہے پوزیٹیو چاہے نیگیٹو، یہ اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ بس ہمیں یہ کرنا ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہبر ہے، اور ہم یہی دعا کرتے ہیں، اللہم ثبتنی علی الایمان، اللہم ثبتنی علی الایمان، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہ ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھے، وَأَمِتْنَا عَلَى الْإِيمَانِ، اور موت بھی اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں ہمیں عطا فرمائے، وَثَبِّتْنَا عَلَى الْإِيمَانِ وَتَوَفَّنَا، اور ہمیں موت بھی اس حالت میں دے کہ ایمان کے ساتھ جائیں، وَاحْشُرْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہمارا حشر بھی مؤمنین کے ساتھ ہو۔ یہی دعا کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو مضبوط، اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی سطوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ یقین جو صحابہ اکرام کو حاصل تھا وہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔